اللہ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے پھر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ دل بھرا ہوا ہو، خاموش ہو، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہو، اسے پکارنے پر ہمیں اپنی آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب جب انسان اس سے بات کرتا ہے، اس کی الجھنیں سلجھن میں بدلنے لگتی ہیں اور اسے قرار آنے لگتا ہے۔ رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے۔ پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی، خاموش رہے، تیرے ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے نا تو وہ بدل جاتا ہے۔ بہت زیادہ بولنے والا انسان بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کم بات کرنے لگتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتا ہے، بس انہی سے ملتا ہے جہاں اسے لگے کہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہوں، آخرت کی بات کرتے ہوں، جنت کی بات کرتے ہوں، نیکیوں کی بات کرتے ہوں۔ بس اس کی دنیا انہی لوگوں کے گرد گھومتی ہے، پھر اسے باقی ہر شے بے وقت لگتی ہے۔ آپ کو اللہ سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جب اس کی آیات آپ کو سنائی جائے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کی روح اس کی ناراضگی کا سوچ کر کانپنے لگے، آپ کے دل اس کے عہد اور ایفا دیکھ کر خوشی اور سکون سے پھٹنے لگیں۔ شکر کی ایسی لہر آپ کے جسم میں دوڑے کہ آپ ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر جائیں اور آپ کی ذات یہ سوچ کر پگھل جائے کہ کتنا رحیم اور کتنا عظیم ہے ہمارا رب، جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کتنی مہربان ہے وہ ذات جو کبھی بھی ہمیں اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑتی، جو ہمارے لیے روشنی بھیجتی ہے، ہدایت کی روشنی، اور پھر اس روشنی کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ وہ حمید و مجید ذات جو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی رحمت سے کبھی الگ نہیں کرتی۔ جب بہت زیادہ پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہوں جن کے جوابات تلاشنے ہوں، بے چینی ہو، اضطرابی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو، تو سنو، تب الجھو مت، خود کو سلجھاؤ اور اکیلے ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈو دل میں مچلتے ہوئے سوالاتوں کے جوابات۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو اور پھر بالکل ہی پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہارے ذہن سے الجھانے والے سوالات کو مٹا دے گا۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔
اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہان تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہو۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں، ہر اس نعمت پر الحمدللہ جس کے ہم عادی ہو کر اللہ کا شکر کرنا بھول چکے ہیں۔ جب وقت اور فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیں۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو بد سے بچا رہا ہے تو سنیں اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے۔ وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا۔ ہم نیکی کا آغاز کرنے سے بہت ڈرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے، لوگ ہماری اس نیکی سے عیب نکالیں گے، لوگ ہماری نیت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو کام ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے ہمیں اس میں لوگوں کی منظوری کی فکر کیوں رہتی ہے؟ آپ کو حجاب شروع کرنا ہے تو حجاب شروع کریں، آپ کو میوزک چھوڑنا ہے تو میوزک چھوڑ دیں، آپ کو حرام تعلقات ختم کرنے ہیں تو فوراً ختم کر دیں، آپ کو نماز سے عبادت شروع کرنی ہے تو ایک نماز سے عبادت شروع کر دیں۔ آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے ویسے ہی وہ گناہ ترک کر دیں اور لوگوں کی زبانوں سے گھبرا کر کوشش کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ پرفیکشن صرف لوگ مانگتے ہیں، ہمارا رب تو کوششیں دیکھتا ہے۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قدموں کو دیکھتا ہے جن سے چل کر آپ اس کے قریب آتے ہیں، اور ہمارا صلہ صرف ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتیں دل پر لینا چھوڑ دیں، اور اللہ ہمیشہ بے حد معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ اور انسان کا تعلق بے حد خوبصورت ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان لے یا سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی تبدیل ہو کر رہ جائے۔ انسان کے پاس یہ خوبصورت رشتہ اس کی پیدائش سے ہی موجود ہوتا ہے، لیکن کسی کو جلدی تو کسی کو دیر سے اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس رشتے کو سمجھ لینے کے بعد انسان کبھی تنہا نہیں رہتا، اسے پا لینے کے بعد انسان کبھی اداس نہیں ہوتا، اور انسان کو اپنے اصل مقصد حیات کا علم ہو جاتا ہے، اور اس ادراک کے بعد انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک خوبصورت اور پیارے احساس میں گزرتا ہے، گویا اس کو زندگی کی مٹھاس اور لذت مل گئی ہو۔ رب کریم رب عظیم اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ نہ تو کوئی قلم اسے لکھ سکتا ہے نہ ہی کوئی الفاظ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جو ایک عام انسان کو خاص بنا دیتا ہے۔ کوئی اپنے رب کی محبت میں کچھ کر کے تو دیکھے، رب کریم سے محبت کا اظہار تو کر کے دیکھے، اپنی محبت کا محور اپنے رب کے لیے خالص کر کے تو دیکھے۔ وہ اللہ جل شانہ بھی اپنے اس بندے کو تھام لے گا۔ تم خود کو اپنے رب کے قریب کرو گے تو تمہیں اس بات کا خوب احساس ہوگا کہ تم کتنے خاص ہو۔ جب ہم کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو اپنی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا لمحہ، چھوٹی سے چھوٹی عادت
اپنا پہننا اوڑھنا چلنا پھرنا سب اسی کی پسند کا کرنے کی کاوش میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا رب آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے جھرمٹ میں، زندگی کی مصروفیات میں آپ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک بات پوچھتی ہوں، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جو آپ کے رب سے زیادہ آپ سے محبت کرے؟ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ افسوس کہ ہم لوگوں کو تو کھونے سے ڈرتے ہیں مگر رب کی محبت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ اپنے رب کی محبت کو محسوس کر کے تو دیکھیں۔ اللہ سے اپنے لیے وہ زبان مانگا کریں کہ جس سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے دلوں پر تیر بن کر نہ برسیں، وہ ہاتھ جو کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، وہ کان جو کسی کو سننے کے لیے ہوں، اس نیت سے کہ سامنے والا اپنا دل ہلکا کر لے۔ اللہ سے ایسے الفاظ کا خزانہ مانگا کریں کہ جو لوگوں کے لیے تسلی کا سبب ہوں، ایسی آنکھیں جو دوسروں میں اچھائی بھی دیکھیں، ایسا ذہن مانگا کریں جو انسانوں کی آپ کے ساتھ کی ہوئی بھلائی نہ بھولے، ایسا دل مانگیں جس میں نرمی ہو اور جو اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ جیسے پہاڑوں کو پار کرنے کے لیے کبھی آسان اور کبھی بے حد دشوار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آسان راستہ بہت کم وقت کے لیے آتا ہے اور مشکل راستہ بے حد طویل۔ کبھی دل چاہتا ہے تھک کر بیٹھ جاؤ اور سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دو، لیکن ہم رک نہیں سکتے کیونکہ ان دشوار راستوں پر چلنے کے بعد ایک خوبصورت منظر ہمارا منتظر ہوتا ہے جسے دیکھ کے ہم اس راستے کی سب مشکلات بھول جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی میں آسانیاں اور مشکلات آتی ہیں۔ ان مشکلات سے ہم بھاگ نہیں سکتے کیونکہ زندگی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، چاہے ہمیں کتنی ہی مشکلات سے گزرنا پڑے۔ جب ہم ان مشکلات میں صبر کرتے ہو اور اپنے رب کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو جانتے ہو ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ہمارا رب مل جاتا ہے، اور یقین جانو اس سے خوبصورت تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ زندگی آسان کرنا چاہتے ہو تو سنو، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ بس جو بھی کرنا ہے وہ سب صرف اللہ کے لیے کرو، اس کی محبت کے لیے، اس کی قربت کے لیے کرو۔ جب تم ایسا کرنے لگ جاؤ گے نا تو یہ جو زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، پھر تمہیں لوگوں کے رویوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ تمہارے سامنے ایک بڑا مقصد ہوگا۔ رب العزت کی محبت صرف آپ کا نصیب ہوگی، پھر دنیا کی تمام چاہتیں عام سی لگیں گی اور وہ خاص محبت کا حصول آپ کی زندگی کو عبادت میں بدل دے گا۔ خاموشی میں عجیب بات ہے کہ یہ بے وقوفی جیسی نظر آتی ہے، لیکن خاموش شخص کبھی بھی بے وقوف نہیں ہوتا۔ چالاکی کو ہمیشہ زام رہتا ہے کہ اس کا سراغ کوئی نہیں لگا سکتا، جبکہ جو کبھی چھپتی ہی نہیں، حق چھین لینے سے حق نہیں چھینتا۔ جس کا جو حق ہے قدرت اسے دے دیتی ہے، لیکن جو چھینتا ہے اس کا سب چھن جاتا ہے۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی سے۔ اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے۔ وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی۔
ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اسی نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تو تم بھول جاتے ہو، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو، لیکن اللہ کو سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور تمہارا رب کچھ بھی بھولنے والا نہیں۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ آسمان اور روح کا تعلق بہت گہرا ہے۔ آسمان کو دیکھنا اور دیکھتے جانا سکون کو جیسے گہرا اتار دیتا ہے۔ آپ کے پاؤں جھوپڑی میں ہیں یا محل میں، ذرا سر تو اٹھا کر دیکھیں۔ آسمان ہم سب کا ایک جیسا ہے، ہم سب کو اس آسمان کی چھت میسر ہے، ہم سب اس آسمان سے باتیں کرتے ہیں، ہم سب اس آسمان کو آج بھی مشکل میں سر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ روح اپنے گھر کی متلاشی ہے، روح کو آسمانوں کی دنیا میں قرار آتا ہے۔ روح کا تعلق آسمان سے آنے والے کلام کے ساتھ ہی ہے۔ یہ خوبصورت آسمان نعمت بھی ہے اور ہمارے انجام کی طرف جانے کا راستہ بھی۔ آج خوشی ہے یا کوئی پریشانی ہے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا کیجیے، روح کو رب کی یاد دلائیے اور شکر کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانے کی ہمت دیجیے۔ اندھیرے جتنے گہرے ہوں کبھی مایوس مت ہونا کہ جب امید باقی ہو تو اجالے ہو ہی جاتے ہیں۔ اندھیروں میں چمکتا چاند تمہیں پیغام دیتا ہے کہ جس کو رب نے تھاما ہو وہ کالی رات پا کر بھی کبھی تنہا نہیں ہوتا، کہ اس کا رب اسے روشن صبح تک لے ہی جاتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کی رات کو ایک دن سویرا دے ہی دیتا ہے۔ تمہارا کام بس یہ ہے کہ رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پھر وہ صبح بھی آئے گی جس کے منتظر تم ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے آزمائش کے لیے مجھے ہی کیوں چنا ہے؟ تو سنو، اس نے تمہیں ہی کیوں چنا ہے؟ قرآن کے لیے چنا ہے، کیونکہ وہ انہی کو چنتا ہے جن سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے، جن کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے، جن کو اپنے یہاں خاص کرنا چاہتا ہے، جن کو عزت دینا چاہتا ہے، جن کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، جن کے حوصلوں کو بلند اور ہمتوں کو جمع رکھنا چاہتا ہے، جنہیں تراش کر جوہر خاص بنانا چاہتا ہے۔ ان کو دھوپ میں اس لیے رکھتا ہے کہ وہ کندن بن جائیں، جن کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، جن کو وہ مثال بنانا چاہتا ہے، ہمت کی، عزم کی، حوصلے کی، برداشت کی، جبر نفس کی، جنہیں پرسکون خاموش سمندر کی مانند گہرا بنانا چاہتا ہے۔ سنو، پھر وہ یہ سب تمہیں بنانے کے لیے آزماتا بھی ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو یقین جانو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے
اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو، اس سے راضی ہو جاؤ۔ اس حال میں جب زبان سے شکوے، آنکھ سے آنسو، دل سے ناشکری کے بول امڑتے چلے آتے ہوں، پھر تم بھی کہتے رہو، اللہ میں آپ سے راضی، اللہ میں آپ کی محبت سے راضی، اللہ میں آپ کی دی ہوئی ہر آزمائش سے راضی۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ قرآن سے ہمارا تعلق تبھی بنے گا جب اس پر دل سے بھی ایمان لائیں گے، اس کے احکامات مانیں گے، اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے، اس پر شک نہیں کریں گے۔ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور ہدایت پرہیزگاروں متقیوں کو ملتی ہے۔ اور پتہ ہے متقی کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر اس چیز سے دور رہتے ہیں جو انہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہدایت ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں اور پڑھیں گے نہیں، تب تک ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی، تب تک ہمیں اپنے مسئلوں کا حل نہیں مل سکتا، اور قرآن میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن کو اپنا دوست بنا لیں گے تو قرآن ہمیں ہماری گزری ہوئی زندگی، ہماری موجودہ زندگی اور ہماری آنے والی زندگی کے لیے قدم قدم پر ہدایت دے گا، ہماری رہنمائی کرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ قرآن ہمیں بدل دے گا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے، ہر انسان اپنی پوری کوشش سے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہہ رہا ہے۔ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں ملاوٹ ہے۔ ہم فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں، غلط اور صحیح نہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، لیکن ہم نماز میں دھیان دینا نہیں چاہتے۔ ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ بدلے میں چاہتے ہیں اللہ ہمارے لیے سب کرے، رزق بھی دے، اولاد بھی، محبت بھی دے، دل کا سکون بھی۔ لیکن ہم خود تو اللہ کا ایک حکم بھی نہیں مانتے۔ دنیا کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی رب کی نافرمانی نہ کریں۔ یقین جانیں جس دنیا کو خوش کرنے کے لیے اس ذات برحق کو اور اس کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، وہی دنیا آپ کو ایک ہی پل میں پستیوں میں جا پھینکتی ہے۔ یہ دنیا کسی کی قدر نہیں کرتی، اس لیے اس ذات کی بات کو فوقیت دیں جو قدردان ہے، آپ ناقدری سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یقین رکھو جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک آنسو کے صلے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑے گا؟ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر امتحان بہتری کی معجزے لاتا ہے۔ اللہ پر امید رکھو، اللہ سے مایوس مت ہو۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری مایوسی کا سبب ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں ہے۔ مانگتے رہو اللہ سے، وہ ان دروازوں کو بھی تم پر کھول دے گا جس پر تم دستک نہیں دیتے۔ پھر وہ کیسے نہیں ان دروازوں کو کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستک کے نشان موجود ہیں۔ بس وہ قبولیت سے پہلے تمہیں تھوڑا انتظار سے گزارے گا۔ تم یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ ابھی تک نہیں آیا۔
کیونکہ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ چن لیتا ہے۔ گر اللہ تمہیں دعا کی تدبیریں بتا رہا ہے تو تم اپنی مایوسی کو اپنا مقدر مت لکھنے دینا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو تم شیطان کو اپنا دل مت بدلنے دینا۔ شیطان کی باتوں میں آ کر نا امید مت ہونا۔ معجزوں کے دروازے تو کھلے ہیں، کن کے جلوے تو منتظر ہیں، فیاکون کی راہیں تو تمہاری راہیں تک رہی ہیں۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو، جس کے حکم سے ہی فریاد تمہارے لبوں پہ آئی ہے، وہ بھلا کیسے تمہاری دعا کو رد کرے گا۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت کی آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے، جہاں چاہے اور جیسے چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو
کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں ابھی بھی نکلیں گی، اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اللہ نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ، اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ تو آپ بس یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔